نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میرا بیان نماز کے تعلق سے ہے۔ یہ مبارک ایسی عبادت ہے جو احکام شریعت جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سب کے سب زمین پہ نازل ہوئی، اور یہ عبادت مبارک ایسی مبارک ہے کہ اسی مہینے ماہ رجب شریف کے 27 کو میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اور وہاں سے یہ نماز کا تحفہ ہمارے لیے لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی کو نماز کا تحفہ ملا تو نبی کی معراج یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، اور اللہ کے نبی کے امتیوں کے لیے یہ معراج ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی مومنوں کی معراج یہ ہے کہ نماز پڑھے۔ جب یہ نماز کا تحفہ لے کر میرے آقا آ رہے تھے تو راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گئے تھے تو کوئی تحفہ بھی ملا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 50 وقت کی نماز تحفے میں دیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ حضور، میری امتی جن کے اوپر 2 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی تھی، یہ پوری طریقے سے پڑھ نہ سکی، تو آپ کی امتی 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جائیے اللہ کی بارگاہ میں اور اسے کم کرا کر کے لائیے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور پھر 5 وقت کی نماز کم ہو جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں، پھر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے حضور ابھی 45 وقت ہے، اتنی نمازیں آپ کی امتی نہیں پڑھ سکے گی، تو خدا کی بارگاہ میں جائیں اور کم کرا لیں۔ اسی طرح حضور جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، یعنی 5 وقت کی نماز بچی۔ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے حضور ایک مرتبہ اور جائیے کہ اتنی نمازیں آپ کی امتی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو جانتے ہو میرے حضور نے کیا کہا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، کیا میری امتی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو 5 وقت بھی نہیں پڑھ سکے گی؟ اللہ اکبر۔ اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو بار بار اللہ کے دیدار کے لیے بھیج رہے تھے، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی بہت بڑا فائدہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آتے تھے، اور ان کی آنکھوں کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے تھے۔ تو ان آنکھوں کا کیا کہنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر کے آئے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ 5 وقت کی نماز ملی ہے اور اسے بھی جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو جانتے ہو میرا رب کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرا رب کہتا ہے محبوب، یہ 5 وقت کی نماز ہمارے بندے پڑھیں گے، اور میں اپنے قول سے پھرتا نہیں، میں ثواب اسے 50 وقت کی عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز اتنی مبارک ہے،
اچھا، ان 5 وقت کے نمازوں کی بھی حکمت ہے، اللہ اکبر، کہ آگے جو ہمارے امتحانات ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ جو نمازیں پڑھے گا، جو انسان کی ضروریات ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ اور جو 5 ہمارے امتحانات ہیں، سب سے پہلے اس میں ہے موت، اور دوسرا ہے قبر، اور تیسرا حشر، اور چوتھا میزان عمل، اور 5واں پل صراط۔ تو جو ان نمازوں کی حفاظت کرے گا، پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کی برکت سے اور اپنی رحمت کاملہ سے اس کو میدان محشر اور قبر اور حشر اور میزان عمل سے محفوظ کر دے گا، اور صحیح اور سلامتی کے ساتھ وہ پار کر جائے گا۔ اچھا، ابھی ہوتا کیا ہے کہ ابھی جو غریب ٹائپ کے لوگ ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے بارگاہ میں، آپ کے گھر کون آئے گا؟ جسے آپ چاہیں گے یا جس کو آپ چاہتے ہیں وہی آئے گا نا۔ اچھا، دن بھر میں اگر کوئی 5 مرتبہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو وہ ایسا شخص ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو وہ نہیں آ سکے گا آپ کے یہاں۔ بس یہی چیز، سیم یہی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے گھر میں بلاتا ہے، اور وہ غریب امیر نہیں دیکھتا۔ تو مصروفیت سے فارغ ہو کر مسجد میں، اور پھر ابا جی کا جو بھی کچھ ہے سب کچھ وارثین لے لیتے ہیں، یہ مال و زر آپ کا وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اور دوسرا، جو آپ کے دوست و احباب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کو قبر تک لے جائیں گے، اور دفن کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ چاہت رکھتا تھا وہ بھی آپ کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور تیسرا دوست جو ہے وہ آپ کے قبر میں جائے گا، اور اعمال صالحہ جتنے بھی آپ نے کیے ہیں یہ سب قبر میں کام آئے گا۔ جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو ایک طرف سے نماز، دوسری طرف سے قرآن، تیسری طرف سے روزہ اور صدقات و خیرات، سب نماز سے سچی محبت رکھیں، اس لیے کہ انسان کے جو دوست ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب تک روح باقی ہے، جب تک وہ رہتا ہے، پہلا دوست حضور فرماتے ہیں، اور دوسرا دوست جو ہے وہ قبر تک جاتی ہے، اور جو تیسرا دوست ہے وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ جو پہلا دوست ہے وہ کون دوست ہے؟ وہ ہے آپ کا مال و زر۔ روح نکلی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، گاڑیاں، گھر، یہاں تک کہ آپ کے انگلی میں انگوٹھی جو پہنی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے وارثین نکال لیں گے۔ آج جو ہم دنیا سے دل لگا چکے ہیں میرے دوستو، اس دنیا کے بارے میں میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا حاصل کرے گا اس کا آخرت ضائع ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک میرے نظر سے گزری ہے، اور آپ بھی اس کو سنیں اور اپنے دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ جو دنیا حاصل کرنے میں لگے گا اس کا آخرت ضائع ہوگا، اور جو آخرت حاصل کرے گا اس کا دنیا ضائع ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں لیکن آخرت کی طرف توجہ دو کہ وہی کام آنے والی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کی حقیقت اللہ اس کے رسول کے نزدیک 1 پیسے کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اللہ توفیق
میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ حضور فرماتے ہیں نماز کو جانچوں گا، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کی نماز درست ہوئی اس کو قبول کی جائے گی، اور نہیں تو گندے کپڑے میں مار کر اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں اسی روایت میں کہ جس کے نماز اچھے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے صدقے میں اس کے اور جتنے بھی ارکان تھے اس میں اگر کچھ کمی بیسی ہے تو نماز کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو نیکی میں تبدیل کر دے گا، معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر ہماری نماز قضا ہے، نماز اگر نہیں پڑھے ہیں تو تمام نیکی جس میں کمی ہوگی اس کو بھی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے حساب و کتاب لے گا۔ تو نماز پڑھو میرے دوستوں۔ نماز اتنی بابرکت چیز ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں ذرا یہ بتاؤ کہ کسی کے دروازے پہ اگر نہر جاری ہو اور روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بس یہی مثال ہے جو نماز پڑھتے ہیں مومن۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے تمام گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں پتجھڑ کا مہینہ تھا، باہر نکلتے ہیں، درخت کو پکڑ کر ہلاتے ہیں، پورا پتا نیچے گر جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے تمام گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھیے میرے دوستو۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب حاضر ہو جائیں گے اور عذاب کے فرشتے کو روک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک کے بارے میں تو یہاں تک میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک شریف پڑھ لے یا سن لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ صورت مبارکہ جا کر جھگڑے گی اور کہے گی مالک پروردگار اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، اور یہاں تک کہ حشر میں وہ اس کی بخشش و مغفرت کروا لے گی۔ اللہ اکبر۔ اور نماز یہ آپ کے قبر میں نور بن کر آئے گا، اور قبر کی جو ہولناکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، یہ سب نماز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔